سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أواسطها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل بنا إلى شيخ الإمام الإمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء. باب في الوضوء ما جاء في قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وصاعدا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث. وكان أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الوضوء. باب في الوضوء ما جاء في قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوزع أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ذلك. بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، یہاں سے امام بخاری علیہ الرحمہ اعمال کا سلسلہ شروع فرما رہے ہیں۔ اب تک کتاب الایمان اور کتاب العلم، یہ دو کتاب آپ پڑھ چکے، سن چکے۔ ایمان کو سب سے پہلے بیان کیا، اس لیے کہ وہ تو ہماری بنیاد ہے، اس کے بغیر تو کوئی بھی عمل معتبر نہیں، اس لیے ایمان کو سب سے پہلے لے کر آئے۔ ایمان کے بعد ہم مکلف ہیں اعمال کرنے کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اعمال ہیں، لیکن اعمال کی درستگی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آدمی ان کے بارے میں علم حاصل نہ کر لے، اس لیے کتاب العلم شروع کی۔ اب ہمارے اوپر سب سے پہلے اہم فریضہ نماز کا ہے، لیکن نماز بغیر وضو کے درست نہیں ہوتی، اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ اب وضو کا بیان شروع فرما رہے ہیں۔ اصل تو نماز کا تذکرہ ہے جو آگے چل کر آئے گا، لیکن نماز کی صحت کے لیے، درستگی کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، اس لیے پہلے وضو کے مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے امام بخاری علیہ الرحمہ نے سورہ مائدہ کی وہ آیت ذکر کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وضو کا حکم دیا ہے، وہ آیت انہوں نے نقل کی ہے، اور یہ ایسا ہر جگہ کرتے ہیں۔ آیت گویا اس کتاب کی پیشانی ہے، جیسے یہاں وضو کا بیان شروع ہو رہا ہے، یہ آیت انہوں نے لکھی ہے تو کتاب الوضو کی یہ پیشانی ہے، سر ورق ہے۔ اب آئندہ جتنی حدیثیں آنے والی ہیں وہ سب اس آیت کی تفسیر ہے، ایسا اس لیے اختیار کرتے ہیں یہ طریقہ۔ آیت کا ترجمہ آپ کے لیے تو بہرحال ضروری ہے، میں کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہاں سے یہ آیت شروع ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھلو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھلو۔ ہاتھ تو یہاں تک ہوتا ہے، کہاں تک دھلیں؟ الی المرافق، کوہنیوں تک۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح بھی کرو۔ جو وضو کی ترتیب ہے اسی ترتیب سے آیت میں آ رہا ہے، پہلے چہرے دھلو، پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھو، مسح کرو۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیروں کو دھلو ٹخنوں تک، یہ جو سائڈ میں ابھری ہوئی ہڈی ہے یہاں تک دونوں پاؤں کو دھلو، یہ وضو ہے۔
اب جتنی حدیث آ رہی ہیں وہ اس آیت کی تفسیر بنیں گی، اس آیت کی ان میں شرح ہے، ان میں بیان ہے، وہ ساری حدیثیں یہاں نقل کریں گے۔ اس کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کیا وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، یہ لفظ لا کر یہ بیان نقل کر کے اصل میں ایک شبہ دور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھلو، اپنے ہاتھوں کو دھلو، اپنے پاؤں کو دھلو۔ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ چہرہ دھل لیتا ہے، ہاتھ دھل لیتا ہے تو اللہ کا یہ حکم پورا ہو گیا، لہذا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اگر دھوئے تو صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ ذہن میں یہ شبہ آتا ہے، اللہ نے کہا آپ چہرہ دھلو، ہاتھ دھلو، پاؤں دھلو، پانی لے کے ایک مرتبہ چہرہ دھل لیا، پانی لے کے ایک مرتبہ ہاتھ دھل لیا، پاؤں دھل لیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ لیکن 2 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ دھونا یہ صحیح نہیں ہونا چاہیے، ایسے ذہن میں شبہ آ سکتا ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ لے کر آئے ہیں کہ اگرچہ فَاغْسِلُوا میں جو امر ہے وہ تو پورا ہو جائے گا ایک مرتبہ دھونے سے ہی، لیکن خود پیغمبر علیہ السلام سے 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے، لہذا 2 مرتبہ تک دھونا یا 3 مرتبہ تک دھونا یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ اب آپ مسئلہ سمجھو، اعضائے وضو کو، اعضائے وضو میں جو 3 اعضاء دھلے جاتے ہیں، چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں، ان کو ایک ایک مرتبہ دھلنا یہ تو فرض ہے، وضو کے لیے ایک ایک مرتبہ دھلنا یہ فرض ہے، اور 2 مرتبہ دھلنا، چہرے پر 2 مرتبہ پانی بہایا، دونوں ہاتھوں پر 2 مرتبہ پانی بہایا، 2 مرتبہ دھلنا یہ فضیلت کا ادنیٰ درجہ ہے، اور 3 مرتبہ دھلنا یہ فضیلت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں 2 مرتبہ دھونا یہ بھی سنت ہے، اور 3 مرتبہ دھوئے جائے یہ سنت کاملہ ہے، پوری اعلیٰ درجے کی سنت یہ ہے۔ اور اس سے زائد چوتھی مرتبہ پانی بہانا، 5ویں مرتبہ پانی بہانا، 6ٹھی مرتبہ پانی بہانا یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اندر بھی فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ وضو فرما رہے تھے اور کچھ زیادہ ہی پانی استعمال کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے دیکھ کر ارشاد فرمایا یا سعد ما ھذا السرف، اے سعد یہ اسراف کیسا، یہ اسراف کیوں کر رہے ہو، فضول خرچی کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت سعد نے عرض کیا افی الوضوء اسراف یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نعم ولو كنت على نہر جاری، ہاں وضو کے اندر بھی اسراف ہے، چاہے تو بہتی ہوئی نہر پر کیوں نہ بیٹھا ہو، نالی بہہ رہی ہے، ندی چل رہی ہے اور تم وہاں بیٹھ کر وضو کر رہے ہو، اب یہ سوچ کر کہ یہ پانی جب بھی بہہ رہا خوب فالتو استعمال کر رہے ہو، تو حضور فرما رہے ہیں یہ بھی اسراف ہے، جتنی ضرورت ہے بس اتنی مرتبہ چہرہ دھلو، اتنی مرتبہ ہاتھ دھلو، اتنی مرتبہ پاؤں دھلو، اس سے زائد اگر دھل رہے ہو تو یہ فضول خرچی ہے، لا یعنی ہے۔ تو وضو میں بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسراف کی 2 قسمیں ہیں، اسراف فی الماء اور اسراف فی المرات۔ اسراف فی الماء کا مطلب ہے پانی میں فضول خرچی کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی لینا، جیسے کہ ہم لوگ وضو خانے پہ بیٹھتے ہیں اور ٹھیٹھی کھول دیتے ہیں اور یوں دونوں ہاتھوں میں پانی لیا اور چہرہ دھل رہا ہے، اتنی دیر میں پانی گر رہا ہے، یہ پانی کا اسراف ہے۔ گرتا ہے کہ نہیں؟ ہم یوں ہاتھ میں پانی لے کے ٹوٹی میں سے یوں لے کے پھر چہرے پہ دھوتے ہیں، پھر یوں رگڑتے رہتے ہیں، اتنی دیر تک ٹوٹی بہتی رہتی ہے، یہ جو فالتو پانی جا رہا ہے یہ اسراف ہے، اسراف فی الماء۔ پھر دوبارہ پانی لیا، چہرہ دھلا، اب پھر پانی گر رہا ہے، یہ اسراف فی الماء۔ جہاں 1 لوٹے سے وضو ہو جانے چاہیے وہاں تمہارے 5-6 لوٹے پانی ضائع ہو رہا ہے یہ ٹوٹی سے، اس لیے کوئی ایسی تدبیر سوچو کہ پانی فضول نہ جائے، بیکار ضائع نہ ہو۔ اس کی 2 تدبیریں ہو سکتی ہیں، ایک تو اس طرح کی ٹھوٹی آ رہی ہیں آٹومیٹک کہ آپ انگوٹھے سے ایسے دباؤ تو پانی نکلے گا، اور جب انگوٹھا ہٹا لیں گے پانی بند ہو جائے گا، یوں کھول کے تو ایسی ڈنڈی سی لٹکی رہتی ہے اس میں، اس کو ایسے دباؤ پانی نکل رہا ہے، اور ایسے ہاتھ میں پانی لے لو، جب ہاتھ یہاں سے ہٹے گا پانی خود بخود بند ہو جائے گا، چہرہ دھلو، پھر دوبارہ وہ ڈنڈی ایسی ہلاؤ اور پانی آئے گا، پھر یہ ایک طریقہ تو یہ۔ لیکن اس سے احسن طریقہ یہ ہے
جو ہمارے بزرگوں نے تربیت دی ہے کہ ایسے پانی لو اور ایک ہاتھ سے ٹوٹی بند کر کے پھر دھو، چالو کرو، ایک ہاتھ میں پانی لیا، دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی بند کر کے پھر ہاتھ سے ایسے چہرہ دھو لو، یعنی ہر مرتبہ بند کرو ٹوٹی کو، اور آسان ہے بھئی، وہی جو اوپر رہتا ہے اس کو ایک مرتبہ ایسے گھمانا ہے، بس بند ہو گئی، یا ایسی گول والی کوئی بھی ٹوٹی ہو اس کو بہرحال بند کرو، پھر چہرہ اچھی طرح دھو لو، پھر چالو کر کے دوبارہ پانی لو، پھر بند کرو، پھر چہرہ دھو لو، یہ کرو، ایک طریقہ ہے۔ اگر گناہ سے بچنا ہے کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ وضو میں اتنا ثواب نہیں کمایا آپ نے جتنا گناہ اپنے سر پر لے لیا، ایک ایک قطرے کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ہماری میوات میں پانی کے اندر بے حد فضول خرچی ہے، جب سے یہ سمر سیور فیور کیا موٹر ووٹر آئی ہے، راستوں میں پانی بہہ رہا ہے، چل رہی ہے تو موٹر چل ہی رہی ہے، بے تحاشا پانی بہا رہے ہیں بھینسوں کو نہوانے کے لیے، یہ سب فضول خرچیاں ہیں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اب تمہاری چھاتی اگر اتنی چوڑی ہے کہ اللہ کو جواب دے سکتے ہو تو خوب فضول خرچی کرو۔ تو بہرحال وضو کرنا ایک نیک کام ہے، اس میں بھی فضول خرچی ہے، تو فضول خرچی کی ایک صورت ہے اسراف فی الماء، پانی فالتو استعمال کرنا، زائد خرچ کرنا، اور دوسری قسم ہے اسراف فی المرات، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونے کی اجازت ہے، اس سے فالتو مرتبہ اگر پانی ڈال رہے ہو چہرے پر، 4تھی مرتبہ 5ویں مرتبہ، یہ عدد میں اضافہ ہے، عدد میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، بس 4تھی 5ویں مرتبہ اگر پانی ڈال رہے چہرہ دھو رہے تو یہ عدد میں اضافہ ہے، اس کو کہتے ہیں اسراف فی المرات۔ مرات مانے 1 مرتبہ، مرتين مانے 2 مرتبہ، مرات مانے 3 مرتبہ، اب 4تھی 5ویں 6ٹھی مرتبہ یہ مرات، یہ عدد میں اضافہ کرنا، یہ بھی اسراف ہے۔ بہرحال اسراف کی جو بھی شکل ہو بہرحال وہ ناجائز ہے، ہمیں اس سے احتیاط برتنی چاہیے، امام بخاری نے یہی بیان کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ وضو کا فرض تو 1 مرتبہ ہے، چہرہ ہاتھ اور پاؤں 1 مرتبہ دھل لینا، وتوضأ ایضا مرتين مرتين، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے 2 مرتبہ دھو کر بھی، یہ بھی آپ نے کیا ہے تو یہ سنت کا ادنی درجہ ہے، فضیلت کا ادنی درجہ ہے۔ وثلاثا، اور حضور نے وضو فرمایا 3 مرتبہ دھو کر بھی، یہ فضیلت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ولم یزد علی 3، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ سے اوپر کبھی اضافہ نہیں کیا، 3 مرتبہ سے زائد چہرہ، 3 مرتبہ سے زیادہ ہاتھ کبھی نہیں دھوئے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن زاد علی ھذا فقد عصى وظلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس آدمی نے 3 مرتبہ سے زائد دھویا تو اس نے ظلم کیا، برا کیا اور ظلم کیا، اس لیے بلا ضرورت کر رہا ہے، وہ ناجائز ہے، 3 مرتبہ دھو دینا کافی ہے۔ اب یہاں رک کر ایک مسئلہ اور یاد رکھو، 3 مرتبہ ہاتھ چہرہ پاؤں دھونے کی حد متعین ہے، اس سے اوپر آپ نہیں دھو سکتے ورنہ وہ فضول خرچی ناجائز ہے، لیکن 3 مرتبہ دھونے کی حد اس وقت متعین ہے جب آپ دھو رہے ہیں ہاتھوں کو تطہیر کے لیے، پاک کرنے کے لیے، جیسے وضو میں پاک کرنا مقصد ہوتا ہے، تو پاک کرنے کے لیے چہرہ، پاک کرنے کے لیے دونوں ہاتھ، پاک کرنے کے لیے دونوں پاؤں دھو رہے ہیں تو 3 مرتبہ دھونے کی حد متعین ہے۔ لیکن اگر آپ ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ دھو رہے ہوں تبرید کے لیے یا تنظیف کے لیے، تبرید کے لیے یا تنظیف کے لیے، تبرید کا مطلب ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، اور تنظیف مطلب صفائی حاصل کرنے کے لیے، میل کچل چھڑانے کے لیے، تو پھر 3 کی حد متعین نہیں ہے، 4تھی مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 5ویں مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، لیکن نیت کرنا آنا ہوتا ہو، آدمی کو نیت کرنی آتی ہو، ہمیں اور تمہیں تو نیت کرنی آتی نہیں، ہم تو ویسے وضو کے لیے دھو رہے ہیں تو 3 مرتبہ متعین ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ نیت کرے کہ اب میں 4تھی مرتبہ دھو رہا ہوں، 5ویں مرتبہ دھو رہا ہوں صفائی کے لیے، میل ویل اچھی طرح چھڑانے کے لیے، تو پھر 4تھی مرتبہ 5ویں مرتبہ دھونے میں کوئی حرج نہیں، نیت بدل گئی۔ اگر دھونا صرف طہارت کے لیے تھا، وضو کے لیے تھا تو 3 عدد متعین، اور اگر صرف مقصد ہے ٹھنڈک حاصل کرنے، گرمی کے موسم میں تھوڑا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں یا تھوڑے سے میل ویل چھوٹ جائیں تو 4تھی 5ویں مرتبہ بھی آپ دھو سکتے ہیں۔ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، ابو داؤد شریف کی انہوں نے عربی میں شرح لکھی ہے، بڑے محدث تھے، استاد تھے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، بلکہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الحدیث بنانے والے وہی تھے،
وہ خود تو جا رہے ہیں ہجرت کر کے مدینہ، اور شیخ زکریا کو بخاری دے کر گئے تم پڑھو، انہوں نے ان کو شیخ زکریا بنایا۔ تو بہرحال وہ ایک مرتبہ نہا رہے تھے، غسل فرما رہے تھے، تو بالٹی بھری پھر ڈالی بدن پہ، طالب علم لگے ہوئے تھے خدمت میں، کوئی کڑی مل رہا، کوئی ہاتھ مل رہا، بالٹی بھری پھر ڈالی، بالٹی بھری پھر ڈالی، 10 مرتبہ پانی بہا لیا بدن پہ۔ تو ایک دیہاتی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کہا مول صاحب کیا کر رہے ہو، فضول خرچی کر رہے ہو، دوسروں کو کہتے ہو فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی مت کرو، اور خود فضول خرچی کر رہے ہو۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا اگر تو یہ کام کرے گا تو فضول خرچی ہے، میں کر رہا ہوں تو فضول خرچی نہیں۔ اور آگ لگ گئی اس کو بدن، اور وہی بات ہوگی جا تم کہو یہ ملا جی جھٹ گئے نکالنے کہیں نہ کہیں سے۔ تو حضرت نے فرمایا تو کرے گا یہ کام تو فضول خرچی ہے، میں کر رہا ہوں تو فضول خرچی نہیں۔ اس لیے کہ جب تو ایسا کرے گا تو نیت کرے گا نہانے کی، تو نہانے کے لیے تو 2 بالٹی 3 بالٹی کافی ہو گئی، اور میں نے نیت کی ہے تبرید کی، بدن کو ٹھنڈا کرنے کی، گرمی پڑ رہی ہے تو خوب ٹھنڈک حاصل نہیں ہو جائے گی، میں پانی ڈالتا رہوں گا، کوئی فضول خرچی نہیں، میں نے نیت ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کی ہے۔ تو نیت سے مسئلہ بدل جاتا ہے، نیت کرنے سے فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہی مسئلہ یہاں ہے، اگر وضو کے لیے آپ دھو رہے ہیں تو 3 مرتبہ کا عدد متعین ہے، اس سے زیادہ نہیں دھوئیں گے آپ۔ اور اگر آپ نے نیت یہ کر لی کہ میں چھڑا لوں گا، ہاتھ واتھ اچھا اور صاف ہو جائیں، ٹھنڈک ہو جائے، 4تھی 5ویں مرتبہ بھی آپ دھو سکتے ہیں۔ وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ، اور اہل علم نے وضو کے اندر اسراف کو ناپسند کیا ہے، اسراف معنی فضول خرچی۔ وَيُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِي، اور ناپسند کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے آگے بڑھنے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل صرف 3 مرتبہ دھونے کا ہے، اب 4تھی 5ویں مرتبہ کوئی دھو رہا ہے تو نبی کے عمل سے آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ جی باب لا تقبل صلاة بغير طهور۔ اوپر کی عبارت تو پڑھ دی، باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہ دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، دراصل پہلا باب ہے، اس لیے کہ باب نسخوں میں جو اوپر آیا ہوا ہے باب فی الوضو یہ نہیں ہے، جو کتاب لے کے بیٹھے ہوں ان کو بتا رہا ہوں، بالکل شروع میں باب فی الوضو یہ باب نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ حضرت امام بخاری کی عادت عنوان کے بعد آیت لانے کی ہے، کتاب الوضوء بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قمتم الی الصلاۃ، یوں عبارت ہونی چاہیے، اور بعض نسخوں میں اسی طرح عبارت ہے، اور بعد میں اس طرح جیسے ہمارے سامنے ہے، لیکن قرینہ یہ ہے کہ اوپر باب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے یہ پہلا باب ہے۔ وہ تو تمہید تھی، وہ تو ایک آیت تھی، وہ تو ایک عنوان تھا، اب آ رہی حدیثیں اس کے تعلق سے۔ باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہ بھی تقریباً حدیث کے ہی الفاظ ہیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، لیکن امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس حدیث کو باب میں نہیں لائیں گے، عنوان میں لگا دیا، باب میں دوسری حدیث لے کر آئیں گے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کی حدیث لانے کی شرطیں تھوڑی سی سخت ہیں، تو ان شرطوں پر یہ حدیث نہیں اتر رہی ہے، جو لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہ حدیث کے ہی الفاظ ہیں، لیکن ترمذی شریف میں اس کو انہوں نے باب کا عنوان بنا دیا، متن کو حدیث میں لے کر نہیں آئے، ورنہ ان کی شرط کے خلاف ہو جائے گا، حدیث دوسری لے کر آئیں۔ بہرحال جو باب قائم کیا ہے اور حدیث جو آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ اب طہارت 2 ہیں، غسل کے ذریعے حاصل ہونے والی طہارت اور وضو کے ذریعے حاصل ہونے والی طہارت، دونوں ہی طہارت ضروری ہے۔ اگر آدمی پہلے سے بے غسل ہے، احتلام ہوا ہے، بیوی سے ملاقات کی ہے، تو وہ طہارت بھی اس کو ہونی چاہیے، تبھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر بے غسل آدمی ہے اور خوب اچھا وضو کیا ہے اور آ کے نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھے گا، وہ طہارت بھی ضروری ہے۔ پہلے سے با غسل ہے، غسل کیا ہوا ہے لیکن وضو ٹوٹ گیا، ری خارج ہو گئی، پیشاب کر لیا، وضو ٹوٹ گیا، تو اب نیا وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں طہارت ضروری ہے، حدث اکبر سے بھی اور حدث اصغر سے بھی، یہ ہماری علمی زبان میں ایسا کہتے ہیں، وہ میں نے آسان کر کے سمجھایا۔ تو اگر غسل سے یعنی کہ غسل ٹوٹا ہوا ہے تو غسل کرنا بھی ضروری ہے، وضو ٹوٹی ہوئی ہے تو وضو کرنا بھی ضروری ہے، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، یہ اس باب کا خلاصہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا طہارت نماز کی شرط ہے، جو کتابوں میں تم پڑھتے ہو طہارت نماز کی شرط ہے، طہارت نماز کی شرط ہے، وہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا اور تفصیل میں جانا ہے،
یہاں ایک لفظ آیا ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی، یہ لفظ ہے کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ قبول کے دو معنی آتے ہیں حدیثوں میں، یہ جو حدیث کے طلبہ ہیں اور کتابیں دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اہل علم ہیں، خاص طور سے ان کی توجہ کی چیز ہے۔ حدیثوں میں قبول دو معنی میں آتا ہے۔ جب کبھی کہا جاتا ہے کہ نماز قبول نہیں ہوگی تو کبھی تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے یعنی نماز درست نہیں ہوگی، اس کو کہیں گے قبول بمعنی اصابت، اور ایک قبول آتا ہے بمعنی رضا، اللہ کو وہ عمل پسند آ گیا یا پسند نہیں آیا، اس وقت بولتے ہیں قبول نہیں ہوئی، قبول ہو گئی۔ تو قبول کے دو معنی، قبول بمعنی اصابت یعنی درست ہو جانا، اور قبول بمعنی اجابت، اس چیز کا اللہ کی پسند کے مطابق ہو جانا، اللہ اس پر خوش ہو جائے اور اجر دے دے۔ دو درجے الگ الگ ہیں، ایک تو ہے کسی عمل کا درست ہونا اور مفتی صاحب فتویٰ دے ٹھیک ہو گیا کام، ایک درجہ ہے اس عمل کا اللہ کے یہاں پسند ہو جانا، یہ دو درجے الگ الگ ہیں۔ اور حدیثوں میں یہ قبول دونوں معنی میں آیا ہے۔ میں ایک مثال دوں، آپ نے ارشاد فرمایا من اتی عرافا فسألہ، جو آدمی کسی نجومی کے پاس گیا جو ستارے وتارے دیکھ کر قسمت بتاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں، ایسے ہی ہاتھ کی لکیریں دیکھ دیکھ کے قسمت بتاتے ہیں، کبھی کبھی تمہارا بھی واسطہ پڑا ہوگا، ان کو عراف کہتے ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں جو کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اس نے اور اس کی بتائی ہوئی بات پر اس نے یقین کیا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہاں قبول کا معنی اللہ کو اس کی نماز پسند نہیں آتی۔ اگر کوئی کسی نجومی کے پاس جائے، لکیر والے کے پاس جائے، لکیر وکیر پوچھوا کے کوئی بات پوچھے، پھر آ کے وہ وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر پاک کپڑے پہن کر نماز پڑھتا ہے تو مفتی صاحب کیا کہے گا؟ نماز درست ہو گئی۔ لیکن اللہ کو اس کی نماز پسند نہیں آئے گی 40 دن تک، وہاں قبول کا یہ معنی ہے لم تقبل لہ صلاۃ، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی 40 دن تک، یعنی اللہ کو اس کی نماز پسند نہیں آئے گی، اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ 40 دن تک ڈھوک لگاتے رہے، توبہ کرتے رہے، تب جا کے یہ گناہ معاف ہوگا۔ اور ایک قبول کے معنی آتے ہیں درست ہونے کے، وہ بھی حدیث میں آیا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاۃ الحائض الا بخمار، بالغ لڑکی کی نماز قبول نہیں کی جاتی بغیر دوپٹے اور بغیر اوڑھنی کے، کھلا سر وہ نماز اگر پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ لا تقبل قبول نہیں کی جاتی بالغ لڑکی کی نماز بغیر دوپٹے کے، یہاں قبول بمانے اصابت، یعنی اگر ننگے سر عورت نماز پڑھے گی تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، ثواب ملنا تو بعد کی چیز ہے، درست ہی نہیں ہوا عمل، تو وہاں قبول بمانے درست ہے۔ اور کبھی قبول بمانے اجابت، اللہ کے پسند ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ تو جب حدیث میں یہ لفظ آئے تو ہم سب کو غور کرنا پڑے گا کہ یہ کس معنی میں ہے۔ یہاں اصابت کے معنی میں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی یعنی درست نہیں ہوتی، ثواب ملنا نہ ملنا تو بات کی چیز ہے، نماز ہوگی ہی نہیں، اس معنی میں یہاں قبول۔ دوسرا یاد رکھو، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا وہ سمجھ جائیں گے۔ لا تقبل صلاۃ، یہ صلاۃ کا جو لفظ ہے نکیرہ ہے اور لا کے بعد آ رہا ہے، لا نفی، لا تقبل میں جو لا آ رہا ہے تو اس کو کہیں گے نکیرہ تحت النفی واقع ہوا، نکیرہ نفی کے بعد آیا، اور ایسا نکیرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نماز، چاہے وہ رکوع سجدے والی نماز ہو جیسے ہماری یہ فرض نماز ہوتی ہے، یا ایسی نماز ہو جس میں رکوع سجدے نہیں جیسے کہ جنازے کی نماز، سجدہ تلاوت، تو کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی۔ جنازے کے لیے بھی طہارت ضروری ہے، فرض نماز کے لیے بھی ضروری ہے، حالت قیام میں بھی طہارت ضروری ہے، حالت سفر میں بھی نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ یہ جو نکیرہ ہے تحت النفی، یہ سمجھا رہا ہے اس چیز کو، یہ اہل علم کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی، یعنی نماز کی قبولیت کے لیے، درستگی کے لیے طہارت شرط ہے۔ پھر اس کے لیے ایک حدیث لے کر آئے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حماد
شهاب بن أنه سمع أبا هريرة يقول حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ ایسے لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے، لا تقبل صلاة من احدث، اس آدمی کی نماز قبول نہیں کی جاتی، یعنی اس آدمی کی نماز درست نہیں ہوتی، من احدث جس کو حدث لاحق ہو جائے، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ مجمع میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا حضرموت کا، حضرموت ایک شہر کا نام ہے یمن میں، وہاں کا کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ حدث کا معنی نہیں سمجھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا، جس آدمی کو حدث ہو جائے اس کی نماز درست نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ تو اس آدمی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ حدث کیا لفظ ہے، حدث کا کیا معنی ہے، تو وہ پوچھ رہا ہے من حدث، حدث کیا چیز؟ حضرت ابو ہریرہ سے وہ پوچھ رہے کہ حدث کیا ہے، اس لیے کہ یمن کی زبان الگ ہے، اگرچہ وہ عربی بولتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر 40-50 کلومیٹر بعد کچھ نہ کچھ لغت کا اور زبان کا فرق پڑ جاتا ہے، انداز بولنے کا بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں عرب کے ماحول میں حدث کے معنی سب لوگ جانتے تھے لیکن وہ نہیں جان رہا ہے، اس لیے بیچارہ پوچھ رہا ہے کہ ابو ہریرہ جو آپ نے یوں کہا ہے کہ حدث ہو جائے تو پھر نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وضو نہ کرے، تو حدث کا مطلب کیا؟ قال رجل من حضرموت، حضرموت کے ایک آدمی نے کہا من حدث یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ آپ بھی نہیں سمجھ رہے حدث کو، میں آپ کو پہلے سمجھا دوں۔ حدث کا مطلب ہے وضو ٹوٹنا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کو یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا وضو ٹوٹ جائے یہاں تک کہ وضو کرے۔ اب وضو کی حالت میں نماز پڑھے تو قبول ہو، وضو ٹوٹنے کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوگی، یہ کہہ رہے تھے ابو ہریرہ، لیکن وہ حدث کا معنی سمجھ نہیں رہا آدمی۔ حضرت ابو ہریرہ سے اس نے پوچھا من حدث یا ابا ہریرہ، یہ حدث کیا ہوتا ہے؟ قال فساء او زراۃ، فساء او زراۃ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا حدث کا مطلب ہے فساء یعنی بغیر آواز کے ری خارج ہونا، زراۃ آواز کے ساتھ ری خارج ہونا جس کو ہم پاد کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ حدث کا مطلب ہے ری خارج ہونا، چاہے آواز کے ساتھ نکلے یا بغیر آواز کے نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہے حدث۔ یہ تو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا، ورنہ تو پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، قے ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ حدث۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائیں وہ سب حدث کہلاتے ہیں۔ جی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت من حدث يا أبا هريرة قال فساق أو زراة باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء۔ وضو کی فضیلت کا بیان، اوپر تو بتا دیا کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، وضو ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اس پر کیا ثواب ملتا ہے؟ ایسے ہی والغر المحجلون من آثار الوضوء، وضو کی برکت سے سفید ہاتھ پاؤں یا روشن ہاتھ پاؤں اور روشن چہرے والوں کا بیان، یہ فضیلت کی طرف اشارہ کیا۔ اصل فضیلت تو نسائی شریف کی روایت میں ہے، ترمذی میں ہے اور جگہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور چہرہ دھلتا ہے تو چہرے سے سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، پھر جب ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ جب مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب پاؤں دھلتا ہے تو پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ ہاتھ سے کسی کو ناجائز چھوا تھا، آنکھوں سے ناجائز دیکھا تھا، پاؤں کسی ناجائز جگہ کی طرف چلے تھے، یہ سب گناہ ہوتے ہیں۔ تو وضو کی برکت سے یہ ہاتھ پاؤں کے، چہرے کے، سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، یعنی گناہوں کی نحوست نکل جاتی ہے، اس کا اثر نکل جاتا ہے۔ یہ فضیلت آئی ہوئی ہے ترمذی میں اور نسائی شریف وغیرہ میں، تفصیل سے روایت وہاں موجود ہے۔ چونکہ وہ روایت امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں ہے اس لیے ان کو نہیں لے کر آئے، ایک نئی روایت یہاں لے کر آئے ہیں۔ یہاں جو روایت لے کر آ رہے ہیں بڑی مختصر ہے، میں ذرا سی اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں، اور تفسیر میں آپ اس کو سن چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن ساری امتوں کے بیچ میں روشن چہرہ، روشن ہاتھ اور روشن پاؤں والی ہوگی۔ ان کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے
کونیوں تک، دونوں پاؤں ٹخنوں تک ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے چاند الگ سے چمک رہے ہوں گے ساری امتوں کے بیچ میں۔ کیوں چمک رہے ہوں گے؟ وضو کی برکت سے۔ یہ تو ہے یہاں جو بخاری میں آیا ہوا ہے اتنا جملہ۔ اس کی پوری تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے، کل کلام پڑھ کر واپس آ رہے تھے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو چلتے چلتے آپ نے فرمایا پتہ نہیں میں کب اپنے دوستوں سے ملوں گا، متی القا احبابی، میں اپنے حبیبوں سے، اپنے جگری دوستوں سے کب ملوں گا۔ حضور نے چلتے چلتے یہ تمنا کی۔ صحابہ نے کہا اولیس نحن احباؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے جگری دوست نہیں ہیں، آپ ہمارے علاوہ اور کس کی تمنا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اپنے دوستوں سے کب ملوں گا؟ تو صحابہ کہہ رہے ہیں ہمارے علاوہ بھی کوئی دوست ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے ساتھی ہو، تم تو میرے کام کے ساتھی ہو، میرے ساتھ رہنے والے ہو، ولیکن احبابی، لیکن میرے حبیب، میرے جگری دوست وہ لوگ ہیں جو میرے بعد پیدا ہوں گے اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ یعنی ہمیں اور آپ کو قیامت تک کے جتنے مسلمان ہیں ان کو حضور اپنا جگری دوست کہہ رہے ہیں، ان کو اپنا حبیب کہہ رہے ہیں۔ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں لیکن آپ پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ تابعین ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین ہیں، اور آج ہیں، کل ہیں، جو بھی آئیں گے وہ سب ایمان والے وہ ہیں جن کو حضور اپنا حبیب کہہ رہے ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ اس پر ایک عقلی طور پر سوال صحابہ کے دماغ میں آیا کہ اللہ کے نبی آپ جب دنیا سے وفات فرما جائیں گے اس کے بعد جو لوگ مسلمان بنیں گے بن دیکھا آپ پر ایمان لائیں گے ان کو آپ اپنا جگری دوست کہہ رہے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا نہیں اور ان مسلمانوں نے آپ کو دیکھا نہیں، پھر جب قیامت کے دن میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے تو آپ ان کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت کا آدمی ہے؟ بجائے اس کے کہ یوں کہیں کہ میرے دوست ہیں، میرے جگری ہیں فلاں، آپ ان کو پہچانیں گے کیسے کہ میرے امت کے لوگ ہیں؟ آپ کو سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر کو آپ پہچانیں، حضرت عمر کو آپ پہچانیں، حضرت عثمان کو آپ پہچان سکتے ہیں، حضرت علی کو آپ پہچان سکتے ہیں اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہے، لیکن وہ امت جو آپ کی وفات کے بعد آپ پر ایمان لائے گی، بن دیکھے ایمان لائے گی، آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہوگا، تو قیامت کے دن آپ ان کو کیسے پہچانیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں؟ ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے یار ہیں، وہ میرے دوست ہیں، آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ اس موقع پر حضور نے یہ جواب دیا تھا جو یہاں بخاری میں مختصراً آیا اور ایک مثال سے سمجھایا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر کسی وادی میں، کسی جنگل میں ہزاروں کی تعداد میں کالے رنگ کے گھوڑے ہیں، سب کالے ہیں، اور ان کالے گھوڑوں کے بیچ میں دو چار سفید رنگ کے گھوڑے ہوں، تو کیا یہ سفید رنگ کے گھوڑے ان کالے گھوڑوں کے بیچ میں نمایاں نظر نہیں آئیں گے، الگ سے نظر نہیں آئیں گے؟ صحابہ کا بالکل نظر آئیں گے۔ فرمایا بس اسی طرح سمجھو کہ آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری امت وہاں کھڑی ہوں گی، سارے نبیوں کی امت وہاں ہوں گی، لیکن ان ساری امتوں کے بیچ میں میری امت کے لوگوں کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، تو فوراً میں سمجھ لوں گا یہ میری امت کا آدمی ہے۔ اور امتوں کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، وضو تو انہوں نے بھی کیا ہوگا، نمازیں تو انہوں نے پڑھی ہوں گی اور وضو کی برکت سے ان کو کوئی اور فضیلت ملے گی، لیکن یہ والی فضیلت اس امت کی خصوصیت ہے کہ وضو کی برکت سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں روشن ہو جائیں گے۔ اس کو کہہ رہے ہیں غرہ، غرہ چہرہ، ذو غرۃ اصل تو غرہ اصل میں کہتے ہیں گھوڑے کی سفید پیشانی کو، کوئی کو گھوڑے کا داغ رہتا ہے یا سفید، اس کو عربی میں غرہ کہتے ہیں۔ اب یہ عام ہو گیا ہے، کسی کا ہاتھ اور پیر اور یہ چہرہ اگر روشن ہو تو اس کو عربی زبان میں غرہ کہتے ہیں، تہجیل اس کو کہتے ہیں جس کا ہاتھ پاؤں روشن ہو۔ تو بہرحال یہ فضیلت معلوم ہوئی وضو کی کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، کل قیامت میں ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں الگ سے روشن ہو رہے ہوں گے، نبی دیکھ کر فوراً پہچان لیں گے یہ میری امت کا آدمی ہے۔ دوسرا نتیجہ کیا نکلا؟ جو لوگ نمازی نہیں ہیں، جن کی طبیعت میں وضو کا یعنی عمل نہیں ہے، وہ اس فضیلت سے محروم رہیں گے، ان کے چہرے، ان کے ہاتھ اور پاؤں نہیں چمکیں گے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو کیسے پہچانیں گے یہ میری امت کا آدمی ہے؟ اور کیسے ان کو اپنے حوض پہ آنے دیں گے؟ حوض کوثر پر ان کو دھتکار دیا جائے گا، ان کو بھگا دیا جائے گا، یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ تو وضو کی فضیلت کے باب میں یہ حدیث آئی کہ جو وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں قیامت میں چمکیں گے۔ جی
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن معين بن البشر قال بقيت مع ابي هريره على دار المسجد فتوضا قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من ان امتی میری امت بلائی جائے گی قیامت کے دن غرن روشن چہرہ محجلین اور روشن ہاتھ پاؤں والے بنا کر من آثار الوضو وضو کی برکت سے. یہ حدیث پوری ہو گئی. ابو ہریرہ اپنی طرف سے یوں کہا کرتے تھے فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، جو اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے تو بڑھائے. کس طرح بڑھائے گا اپنی روشنی کو؟ حضرت ابو ہریرہ اپنی زندگی میں ہاتھوں کو کوہنی کے بجائے یہاں تک دھوتے تھے، ایسے ہی پاؤں کو ٹکنے کے بجائے گھٹنے تک دھوتے تھے. کوئی پوچھتا ایسا کیوں کر رہا؟ میں اپنے ہاتھ پاؤں کی روشنی بڑھا رہا ہوں، یہاں تک چمکیں گے میرے ہاتھ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ انہوں نے حدیث کا یہ مطلب سمجھا. حالانکہ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پابندی رکھو وضو کی، تو جس قدر زیادہ وضو کرو گے اس قدر زیادہ روشنی پیدا ہوگی. پاور تیز آئے گا تو لائٹ زیادہ چمکے گی، پاور ہلکا آ رہا ہے تو لائٹ کم چمکے گی. اب اگر کوئی آدمی صرف نمازوں کے لیے وضو کرتا ہے پھر اس کے بعد بے وضو رہتا ہے تو چمکیں گے تو اس کے بھی ہاتھ پاؤں لیکن کم. ایک آدمی وہ جو وضو کے لیے بھی تلاوت کے لیے بھی اور ہر وقت باوضو ہی رہتا ہے، جیسے وضو ٹوٹا فوراً وضو کرتا ہے، اس کی روشنی اس کا پاور تیز ہوگا، اس کو بہت زیادہ چمک رہے ہوں گے. یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے. یعنی حضور یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو اپنی روشنی بڑھانا چاہے وہ ہر وقت باوضو رہے. لیکن ابو ہریرہ اس کا مطلب سمجھ رہے تھے ہاتھوں کو کوہنی کے بجائے اوپر دھوتے ہونا تاکہ میرا ہاتھ یہاں تک چمکے، اور پاؤں کو گھٹنے تک دھونا تاکہ میرا پاؤں لمبائی میں زیادہ دور تک چمکے. حضرت ابو ہریرہ ایسا کرتے تھے. جی. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. باب لا يتوسع من الشك حتى يستيقن. جب آپ نے وضو کر لیا ایک مرتبہ تو یقینی طور پر آپ پاک ہو گئے، باوضو ہو گئے. اب وضو ٹوٹنا اسی وقت مانا جائے گا جب کوئی حدث پیش آئے اور اس کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے. صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پیٹ میں گیس بنتی ہے، ہوا اوپر نیچے اترتی چڑھتی ہے، کبھی سجدے میں گیا کبھی رکوع میں گیا تو مبرز تک، مبرز کہتے ہیں پاخانے کی جگہ تک، وہاں تک ہوا آتی ہے اور واپس اوپر چلی جاتی ہے تو شک ہوتا ہے وضو ٹوٹ تو نہیں گیا، خراب تو نہیں ہو گیا وضو. حضور نے فرمایا صرف شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک پکا یقین نہ ہو جائے. پکا یقین کس چیز سے ہوگا؟ یا تو بدبو آ جائے یا آواز آ جائے. یہ حدیث مارا یا تو بدبو آ جائے یا آواز آ جائے یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے یقین ہو جائے. یہ تو مثال ہے، یا تو بدبو آ گئی یا آواز آ گئی، اس کے علاوہ کوئی اور مثلاً سرین میں گرم گرم محسوس ہو گیا تو یقینی بات ہے بھائی پوری ریح نکل گئی تبھی تو یہ گرم گرم لگ رہا ہے، یا کوئی اور طریقے سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا منشا یہ ہے جب وضو کر لیا تو یقینی طور پر آپ پاک ہو گئے. اب جب تک وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو اس وقت تک ٹوٹتی نہیں ہے وضو، چاہے کتنا ہی شک پیدا ہو جائے. بس آپ کا ایسا لگتا ہے اگلے راستے سے کچھ نکل تو نہیں گیا، پچھلے راستے سے کچھ نکل تو نہیں گیا، وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک ایسا یقین نہ ہو جائے کہ آپ اس پر قسم کھا سکیں. نہیں یقین طور پر ریح نکل گئی، نہیں خدا کی قسم اگلی راہ سے قطرہ نکل گیا، پیشاب نکل گیا تو وضو ٹوٹے گا، محض شک کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا. یہی سے مفتیان کرام نے، فقہاء کرام نے قاعدہ بنایا الیقین لا یزول بالشک. یہ قاعدہ فقہاء نے بنایا اور کتابوں میں لکھا ہے الیقین لا یزول بالشک. جو چیز یقینی ہے وہ شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی. ہاتھ پاؤں دھو کر، چہرہ دھو کر آپ نے وضو کیا، یہ تو یقینی بات ہے. اس کے بعد شک ہو رہا ہے ہوا تو نہیں نکل گئی، کچھ اور تو نہیں نکل گیا، فلاں نہیں گئی. اس شک کی وجہ سے یہ یقینی چیز ختم نہیں ہوگی جب تک وہ سامنے والی چیز بھی یقینی نہ ہو جائے. جب یقین ہو گیا تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہی آپ نے فرمایا اس حدیث میں. جی. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه انه شكا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد. عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت لے رہے ہیں. ان کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ ایک آدمی کا شکوہ یہ ہے، شکایت یہ ہے کہ اس کو کبھی کبھی خیال ہوتا ہے، یخیل الیہ، اس کو کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ وہ نماز میں کچھ محسوس کر رہا ہے.
وہی ہوا مبرز تک آئی، دبر تک آئی ہے اور واپس گئی ہے، ایسا لگ رہا پتہ نہیں وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، تو حضور نے فرمایا لا ينفتل او لا ينصرف، دونوں ترجمہ یہ کہ وہ واپس نہ جائے، نماز پڑھتا رہے، لوٹے مت یہاں تک کہ وہ آواز سن لے، او یجد ریحا، یا بدبو پا لے، یعنی یقین ہو جانا چاہیے بدبو کی وجہ سے یا آواز کی وجہ سے یا کسی اور طریقے سے یقین ہو جائے وضو ٹوٹنے کا تو ٹوٹے گا، محض شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی فقال لا ينفتل ولا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، باب التخفيف في الوضوء۔ وضو میں تخفیف کرنا، ہلکا وضو کرنا۔ ہلکا وضو یہ ہے کہ چہرے کو، دونوں ہاتھوں کو، پاؤں کو صرف ایک ایک مرتبہ دھونا، یہ ہلکا وضو ہے۔ اور میں اوپر بتا چکا ہوں کہ 2 مرتبہ دھونا یہ فضیلت کا ادنی درجہ ہے، اور 3 مرتبہ دھونا اعلیٰ درجہ ہے۔ تخفیف فی الوضو، ہلکا سا وضو کر لینا، یہ بھی کبھی کبھی درست ہے، بوقت ضرورت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا پہلے سے آپ کا وضو ہے لیکن ظہر میں وضو کیا تھا، مغرب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، اب آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ نیا وضو کر لوں، اس کو کہتے ہیں وضو پر وضو کرنا، وضو پر وضو کرنا، وضو علی الوضو عربی میں کہتے ہیں۔ پہلے سے آپ کا وضو ہے، اس سے آپ ظہر کی نماز پڑھ چکے ہیں، اب عصر کا ٹائم ہو گیا، وضو ٹوٹا نہیں ہے تو نیا وضو کرنا مستحب ہے۔ لیکن اگر پہلے والے وضو سے آپ نے کوئی عبادت انجام نہیں دی ہے تو نیا وضو کرنا اب مکروہ ہے۔ پہلے والے وضو سے آپ کوئی عبادت کر چکے ہوں، تلاوت کر چکے ہیں، کوئی نفل پڑھ چکے ہیں، کچھ اور کر چکے، اب نیا وضو کرنا مستحب ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تو اپنی جگہ پر آتے رہیں گے بہرحال۔ تو ایک ہے کہ وضو پر وضو کرنا، پہلے سے وضو ہے اب نیا وضو اور کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت ہلکا وضو کرنا چاہیے، زیادہ پانی نہیں بہانا چاہیے، ایک ایک مرتبہ چہرہ دھل لیا، ہاتھ دھل لیا، نیا وضو ہو گیا بس، یہ تخفیف الوضو ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پانی میں قلت ہوتی ہے، سفر میں آپ پانی بہت تھوڑا سا ہے، اگر سنت کے مطابق پورا وضو کرے، 3 مرتبہ ہاتھ دھونے، 3 مرتبہ چہرہ دھونے تو پانی ختم ہو جائے گا، یا کہیں سفر میں آپ کو پانی خرید کر وضو کرنا پڑ رہا ہے تو ایسے موقع پر تخفیف فی الوضو، ہلکے وضو سے کام چلانا چاہیے، ایک ایک مرتبہ تھوڑا تھوڑا پانی سے وضو کر لے تو بھی جائز ہے، بوقت ضرورت ایسے کر سکتے ہیں۔ خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہے۔ یہاں امام بخاری جو روایت لے کر آ رہے ہیں وہ تو بہت واضح نہیں ہے، ایک بہت شاندار اور واضح روایت ہے، بالکل صاف ستھری، لیکن وہ امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا اس کو۔ ایک دوسری روایت یہاں لے کر آئے جو ان کی شرط کے مطابق ہے لیکن بہت صاف بات اس میں نہیں ہے۔ جو صاف والی روایت میں آپ کو سناؤں، ترمذی شریف میں آتا ہے جس دن مکہ المکرمہ فتح ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے لیے وضو فرمایا، جس دن مکہ فتح ہوا اس دن یا اس سے اگلے دن فجر کے لیے آپ نے وضو کیا، اور وہ بھی ہلکا سا وضو کیا، ہلکا سا وضو، وہی ایک ایک مرتبہ چہرہ دھلا، ایک مرتبہ ہاتھ دھلا، ایک مرتبہ پاؤں دھلا، ہلکا اور تھوڑا پانی سے ہی کام چلایا۔ پھر اسی ایک وضو سے آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری نمازیں پڑھائی، درمیان میں کوئی نیا وضو نہیں کیا۔ حضرت عمر بڑا غور سے دیکھتے رہے کہ آپ نے فجر میں وضو کیے، ظہر میں بھی نہیں کیا، عصر میں بھی نیا وضو نہیں کیا، مغرب میں بھی نہیں کیا، عشاء میں بھی نہیں کیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے کی، چاہے پہلے سے باوضو ہوں پھر بھی آپ نیا وضو فرماتے تھے۔ لیکن آج فجر میں ایک وضو کیا اور عشاء تک دوسرا وضو کا نام ہی نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا، اللہ نبی ایسا اور تو کبھی نہیں کرتے آپ، کہیں ایسے تو نہیں کہ وضو کو ہی بھول گئے ہوں آپ؟ حضرت عمر نے اعتراض کیا، اور مرتبہ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا آپ ہمیشہ نیا وضو کرتے ہیں، لیکن آج تو آپ نے وضو ہی نہیں کیا دن بھر، کہیں بھول تو نہیں گئے؟ تو حضور نے فرمایا عمدن فعلتہ یا عمر، اے عمر جان بوجھ کر کیا میں نے ایسے، اے عمر میں نے ایسے جان بوجھ کر کیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایسے نہیں بھول گیا ہوں، لیکن میں نے جان بوجھ کر ہلکا وضو کیا تھا اور پھر اسی ہلکے وضو سے اخیر تک ساری نمازیں میں نے پڑھائی ہیں، ایسے میں نے جان بوجھ کر کیا۔ کیوں جان بوجھ کر کیا؟ اب اس دور میں اور ہمارے اس دیار میں اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ آج سے 1500 سال پیچھے جائیے مکے کی زندگی میں، جہاں پانی کے لیے، جہاں پینے کے لیے بھی پانی جلدی سے دستیاب نہیں ہوتا تھا، پانی کی بڑی کمی تھی،
بڑی قلت تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھو ڈھو کے پانی لاتے تھے اور اپنا کام چلایا کرتے تھے۔ ایسے نہیں تھے کہ کوئی کنواں ہے، کوئی ندی ہے، کوئی نالا ہے، کوئی چشمہ ہے، کچھ نہیں۔ ایک آدھ کنواں ہوتا تھا، ایک چشمہ ہوتا تھا، وہیں سے سارے مکے والے پانی پی رہے ہیں، اونٹوں پہ بھر بھر کے لاتے تھے مشکیزوں میں، تو گھر میں کام چلایا کرتے تھے۔ اس دور کو ذہن میں رکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وضو کیا اور شام تک کی ساری نمازیں اسی سے پڑھائی۔ کیوں پڑھائی؟ حکمت یہ ہے کہ فتح مکے کے موقع پر بہت سے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کل اور پرسوں اور ترسوں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، بالکل نئے نئے مسلمان ہیں۔ اگر آج بھی حضور پانچوں نمازوں کے لیے نیا نیا وضو کرتے، ظہر کے لیے الگ، عصر کے لیے الگ، مغرب کے لیے الگ، عشاء کے لیے الگ، تو جو یہ نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے یہ گھبرا جاتے، اتنا پانی ہم کہاں سے لائیں گے بھائی؟ ایک وضو کے لیے کم سے کم 1 لوٹا پانی چاہیے، تو 5 نمازوں کے لیے 5 لوٹا پانی چاہیے۔ گھر میں 10 افراد ہیں، ہر ایک کے لیے ایک ایک الگ لوٹا، کتنا پانی ہو جائے گا؟ ہم کہاں سے لائیں گے؟ ڈولوں کے، تو ان کے لیے تنگی محسوس ہوتی، وہ ڈرتے گھبراتے کہ بھائی اسلام قبول کر کے ایک مصیبت ہم نے لے لی، اتنا پانی روزانہ کہاں سے لائیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے ایک وضو سے ساری نماز پڑھ کے بتائی کہ اسلام میں بڑی سہولت ہے، تنگی نہیں ہے۔ اگر تمہارے گھروں میں پانی کی کمی ہے تو ایک وضو سے دن بھر کی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہو۔ اگر تمہارے گھر میں تنگی ہے تو 3 مرتبہ چہرے کو، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا بھی ضروری نہیں ہے، ایک مرتبہ دھو کے بھی کام چلا سکتے ہو، تھوڑا پانی سے بھی کام چل جائے گا۔ تو ان نئے مسلمانوں کی ذہن سازی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا تھا۔ تو ایسے مواقع اگر ہوں تو تھوڑا پانی سے بھی آدمی کام چلائے، اسی کو کہتے ہیں تخفیف فی الوضو، ہلکا وضو کرنا۔ یہ بھی گویا بوقت ضرورت رسول اللہ کی سنت ہے، بوقت ضرورت۔ اگر اللہ نے کشادگی دی ہے، پانی کی کثرت ہے، تو سنت کا اعلیٰ درجہ وہ ہے کہ 3 مرتبہ ہاتھ پاؤں دھونے چاہیے۔ جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفر ثم صلى، وربما قال استرجع حتى نفر ثم قام فصلى تحويلا، ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس قال ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک رات گزاری، اور حضرت میمونہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حضرت میمونہ ابن عباس کی خالہ ہے، اور یہ کم عمر بچہ ہے۔ تو اس کو شوق ہوا کہ آج رات میں اپنے خالہ کے یہاں رہوں گا جو نبی کی بیوی ہے، اور دیکھوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا عمل کرتے ہیں، کب کھڑے ہوتے ہیں، کتنی رکعت تہجد پڑھتے ہیں، کیسے وضو کرتے ہیں۔ بچے کو یہ شوق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ چنانچہ اپنی خالہ کے یہاں چلے گئے، اور وہیں وہ سوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آج حضرت میمونہ کے یہاں رات گزاری ہے۔ جب صبح کا وقت قریب آیا، صبح سے مراد تہجد کا وقت قریب آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، اور کھوٹی سے ایک مشکیزہ لٹکی ہوئی تھی جس میں پانی تھا، اس مشکیزے کو اتارا، کھولا، اور تھوڑے سے پانی سے ہلکا سا وضو کیا۔ یہی ہے وہ ترجمۃ الباب، مقصد باب، کہ ہلکا وضو کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مشکیزہ کھولا اور پینے کا پانی تھا اس میں، اب اس کو آپ حضور ضائع نہیں کرنا چاہ رہے، تو تھوڑے سے پانی سے، 1 کٹورے پانی سے آپ نے وضو کر لیا، چہرہ بھی دھل لیا، ہاتھ بھی دھل لیا، پاؤں بھی دھل لیے، پھر آپ نے اپنے تہجد شروع فرما دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بچہ ہے، لیکن ان کی بھی آنکھ کھل گئی اس وقت، وہ پڑے پڑے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور نے نیت باندھی تو یہ بچہ بھی کھڑا ہوا، اس نے بھی ایسے ہی کیا جیسے حضور نے کیا، مشکیزہ اتاری، اس میں تھوڑا سا پانی لیا، وضو کیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں طرف کھڑے ہو کر نیت باندھ لی، مقتدی بن کے کہ حضور کے ساتھ تہجد پڑھ لو۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے چھوٹی سی غلطی یہ کی کہ اگر امام اور مقتدی ایک ہوں، امام ایک ہے، مقتدی ایک ہے، تو مقتدی کو امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، سیدھا ہاتھ کی طرف کھڑا ہونا چاہیے، اور ابن عباس حضور کے بائیں ہاتھ کی طرف کھڑے ہوئے، یہ غلطی کی انہوں نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے تہجد پڑھتے پڑھتے ہی ابن عباس کا کان پکڑا اور پیچھے کی طرف ایسے گھما کے دائیں طرف کھڑا کر دیا، یعنی چالو نماز میں ہی ان کی اصلاح کر دی کہ تو ادھر کھڑا ہوا غلط ہے، ایسے پکڑ کے ان کو گھمایا اور پیچھے کی طرف سے دائیں طرف ان کو لیا ہے کان پکڑ کے۔ یہ واقعہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اس واقعے میں یہ لفظ
کہ حضور نے صبح مشکیزہ کھولا تھا اور اس سے پانی لے کر ہلکا سا وضو کیا تھا. یہی مقصد ہے امام بخاری کا. بوقت ضرورت آدمی ہلکے پانی سے بھی کام چلا سکتا ہے. جیسے پینے کا پانی دور سے لانا پڑ رہا ہے, کھارا پانی خوب ہے لیکن کسی دن آپ بور خراب ہو گئے, جیسے آج خراب ہو گئے تمہارا, اور کھارا پانی آ ہی نہیں رہا, تو آدمی جو پینے کے لیے مٹکے میں پانی بھرا ہوا اس کو زیادہ خراب کرنے کے بجائے 1-2 گلاس پانی لیا, اس سے وضو کر لیا ہلکا سا, تو بھی کام چل جائے گا. ابن عباس کہتے ہیں بتو عند خالتی میمونہ, میں نے رات گزاری میری خالہ میمونہ کے یہاں. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل, تو حضور رات میں کھڑے ہوئے. فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ من شن معلق, یہ وہ لفظ, پس حضور نے وضو فرمایا اس مشکیزے سے جو لٹکا ہوا تھا. وضوءا خفیفا, ہلکا سا وضو. ہلکا وضو یہ ہے ایک مرتبہ چہرے پر, ہاتھ پر پانی بہا لیا. عمر جو اس حدیث کا راوی ہے اوپر, یہ کر کے دکھایا کرتے تھے وضو کو. عمر ابن اوپر آیا ہوا ہے عن عمر عن قریب, یہ جو عمر ہے اپنے شاگردوں کو ہلکا سا وضو کر کے باقاعدہ دکھایا کرتے تھے. اس کے لیے عبارت ہے یخففہ عمر ویقللہ, عمر اپنے شاگردوں کو ہلکا سا وضو کرتے تھے اور قلیل بیان کرتے تھے, کر کے دکھاتے تھے باقاعدہ. پھر حضور کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے. فتوضأت نحو مما توضأت, ابن عباس کہتے ہیں میں نے بھی ایسے ہی وضو کیا جیسے حضور نے کیا تھا. پھر میں آیا فقمت عن یسارہ, حضور کے بائیں طرف کھڑا ہوا. یہ سفیان جو راوی ہے کبھی کہتا ہے عن شمالہ, یساری کی بجائے عن شمالہ, ترجمہ ایک ہی ہے. فحولنی, تو حضور نے مجھے گھما دیا. فجعلنی عن یمینہ, اور اپنی دائیں طرف کھڑا کر لیا. ثم صلی ما شاء اللہ, پھر حضور نے جتنا اللہ نے چاہا اپنی نماز پڑھی. ثم استجع, دیکھو دھیان سے, تہجد پڑھی 4 رکعت 8 رکعت جو اللہ نے چاہا. اس کے بعد حضور لیٹ گئے. حتی نفخ, یہاں تک کہ حضور کو خراٹے بھی آنے لگے. یہ تقریباً روزانہ کا معمول تھا حضور کا. آگے کہیں تفصیل آئے گی, میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد میں کھڑے ہوتے تو شروع میں 2 رکعت ہلکی سی پڑھتے. دھیان سے سنو, ہلکی سی 2 رکعت پڑھتے, چھوٹی سی, والعصر انا اعطینہ, چھوٹی سی 2 رکعت پڑھی. اس کے بعد 4 رکعت لمبی پڑھتے تھے, طویل, اتنی لمبی کہ حضرت عائشہ انتظام کرتی کرتی تھک جاتی تھی, کب رکوع میں آئیں گے, کب سجدے میں آئیں گے. 1 پارہ, 1.25 پارہ, 1.5 پارہ ایک رکعت میں پڑھا آپ نے. اس طرح 4 رکعت پڑھتے تھے. پھر 4 رکعت بعد تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے, 10 12 15 منٹ, تاکہ طبیعت کو آرام مل جائے, تھوڑا سا سکون ہو جائے. پھر کھڑے ہوتے تھے, پھر 4 رکعت اور لمبی پڑھتے تھے. یہ 8 رکعت اصل تہجد ہے آپ کے. پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. 3 رکعت پڑھ کے فارغ ہوئے. صبح صادق کا وقت تقریباً قریب سے ہو جاتا تھا. صبح صادق ہوتے ہی جیسے ہی اذان ہوتی تھی فوراً کھڑے ہو کے 2 رکعت سنت پڑھتے اور لیٹ جاتے اور آرام فرماتے. کبھی کبھی تو خراٹے بھی آتے, اتنا آرام کر لیتے تھے. حضرت بلال تشریف لاتے, کہ اللہ کے نبی لوگ آ چکے ہیں, نماز کے لیے آ چکے ہیں, تو آپ کھڑے ہوتے اور سیدھے جا کے مصلی پہ نماز پڑھایا کرتے تھے. یہ ترتیب رہتی تھی تقریباً روزانہ ہی. اس کو کہہ رہے ہیں حتی نفخ, یہاں تک کہ حضور کو خراٹے بھی آئے. ثم اتاه المنادی, پھر مؤذن آیا حضور کے پاس اور انہوں نے آ کر حضور کو نماز کے بارے میں بتایا کہ نماز کا وقت ہو گیا, لوگ آ چکے ہیں فجر میں. فقام معه الى الصلاۃ, تو حضور اس کے ساتھ اٹھے اور نماز کے لیے چلے گئے. فصلی, نماز پڑھا دی. ولم يتوضا, اور وضو بھی نہیں کیا. حالانکہ درمیان میں حضور لیٹے اور ہلکے سے خراٹے بھی آئے ہیں, لیکن وضو نہیں کیا اور جا کے فجر کی نماز پڑھا دی. قلنا لعمر, یہ عمر راوی اصل میں اوپر جو ہے نا عمر عن قریب, یہ عمر اصل ہے. اس کے شاگردوں نے عمر سے پوچھا ان ناسا یقولون, یہاں سوال بنا لینا آپ ذہن میں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, حضور سو رہے ہیں بیچ میں خراٹے بھی لے رہے ہیں اور پھر بغیر وضو کیے ہوئے جا کے نماز پڑھا رہے ہیں. یہ دماغ میں سوال رکھنا, اس کا جواب آ رہا ہے. تو عمر کے شاگرد عمر سے کہہ رہے ہیں ان ناسا یقولون, لوگ یوں کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آنکھیں سو جاتی ہیں, دل نہیں سوتا ہے. یعنی حضور کی نیند, یہ نیند گہری نہیں ہوتی تھی, صرف آنکھیں سوتی تھی, دل بیدار رہتا تھا, اس لیے حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا ہوگا. یہ شاگرد استاد سے پوچھ رہے ہیں. قال عمر نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو, لیکن میں نے عبید ابن عمیر کو سنا ہے کہ وہ بھی فرمایا کرتے تھے رؤیا الانبیاء وحی, پیغمبروں کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے. اگر وہ گہری نیند سوتے تو وحی کو کیسے لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب سوتے ہیں اچٹتی سی نیند, چوکنا نیند, وہ نیند ان کی ناقض وضو نہیں ہوتی ہے. دل جاگا رہتا ہے, ان کو ہوش رہتا ہے.
اس لیے ان کی یہ نیند ناقص وضو نہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام جب گہری نیند سوئیں تو وہ نیند ان کے حق میں بھی ناقص وضو ہے. اس لیے کہ حضور علیہ السلام سے کسی ایک مرتبہ بھی ایسا ثابت نہیں ہے کہ رات کو 2-4 گھنٹے آپ سوئے ہوں اور تہجد کے لیے کھڑے ہو اور آپ نے وضو نہ کیا ہو اور ڈائریکٹ آپ نے تہجد پڑھنا شروع کر دیا ہو، بلکہ ہمیشہ وضو کرتے تھے، بڑے اہتمام سے وضو کرتے تھے، مسواک وغیرہ کر کے پوری طرح وضو. یہ جو درمیان میں 10-5 منٹ کے لیے لیٹتے تھے، اس لیٹنے سے حضور کا وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے. اس لیے کہ یہ چوکنا نیند ہوتی تھی حضور کی، صرف آنکھیں ایسے بند ہے اور غفلت سی ہو رہی ہے ہلکی سی، اس میں خراٹے بھی آ گئے لیکن دل بیدار ہے پوری طرح. اسی درمیان میں اگر کوئی وحی بھی آ رہی ہے تو حضور اس وحی کو بھی لے رہے ہیں. ایسی نیند حضور کے لیے ناقض وضو نہیں، بلکہ حضور کے سارے انبیاء علیہ السلام کے لیے ایسی نیند ناقض وضو نہیں. ایسی نیند تو ہماری اور تمہاری بھی ناقض وضو نہیں. ہماری تمہاری نیند اگر ایسی ہو تو وہ بھی ناقض وضو نہیں. ناقض وضو مطلب وضو کو توڑنے والی. مثلا ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے جھٹکا لے رہے ہیں، یہ ہے وہ چوکنا نیند. اس سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ہمیں ہر چیز کی خبر رہتی ہے، کون آ رہا کون جا رہا، ہلکی سی آواز ایک دم چوکنا ہو کے آنکھ کھل جاتی ہے. تو اس طرح کی نیند ہماری اور تمہاری بھی ناقض وضو نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ کے لیٹ جاتے تھے. وہ لیٹنا گہری نیند کے لیے نہیں ہوتا تھا، ہلکی سی اور چوکنا سی نیند ہوتی تھی، اس لیے وہ ناقض وضو نہیں تھی. اور جیسے ہی بلال آتے کھڑے ہو کے جاتے اور مسجد جا کے آپ نماز پڑھا دیا کرتے تھے. یہ مطلب اس ٹکڑے کا. جی. بنت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شده وعلى وضوءا خفيفا يخفف عمره ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فمت عن يساري وربما قال سفيان عن شمالي فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخا ثم أتاه المنادي فأنذره بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عبيد يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم فرأيني أرى في المنام أني أسبح. مثال دی کہ خواب اگر نظر آئے نیند میں انبیاء علیہ السلام کو تو وہ بھی وحی کے درجے میں ہیں. یہ وحی معتبر تو جب ہی ہے جب ان کی نیند گہری نہیں ہوتی، چوکن نہ ہوتی، ورنہ تو وحی میں بھی شک پیدا ہو جائے گا، صحیح لیا کہ غلط لیا. اس کی دلیل کے لیے یہ آیت کا ٹکڑا نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.